سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہم وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔ 1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ جو طواف
روضائے اقدس کرے والہانہ. محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا. 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا. خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی. ان فقیروں 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. گداؤں کو سلام. شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی. اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں. چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا. صبح اور شاموں کو سلام. قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی. منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا. منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا. مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا. اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا. روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے روز. عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا. 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا. مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی. عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی. بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی. تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. جو پڑھا کرتے کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا. تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے
शाफ्ट जूं ही अंदर पहुंची, देव हैकल मशीनों से खुदाई का अमल शुरू हो गया। काम के इस मरहले में जमीन की ठोस तह में कीमियाई मादे बड़ी मिकदार में डाले गए। करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम पेश कर। मस्जिद की पायदारी के सिलसिले में कामयाबी के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस अमल के दौरान इंजीनियर जमीन की तह के नमूनों का मुआयना करते रहे ताकि असल चट्टानों तक पहुंचने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वो मकामात जहां भारी साख्तों, मिसाल के तौर पर नए मीनारों की जरूरत थी, वहां झटके बर्दाश्त करने वाले जैकेटों के अलावा फौलाद की केसिंग भी इस्तेमाल की गई। फौलाद की केसिंग की अंदरूनी और बैरूनी जगहों पर कीमियाई मादे डाले गए ताकि नई इमारत को हर किस्म के मायब से महफूज रखा जा सके। इंतहाई मजबूत फौलाद से 12 मीटर तवील बेलन की शक्ल के पिंजरे बनाए गए। असल पोजीशन को संभालने की गरज से इन पिंजरों को कंक्रीट की मदद से नस्ब किया गया। 12 मीटर की लंबाई की जमीन की तह में उतारने के बाद वेल्डिंग कर दी गई। करीब ही वाक़े एक प्लांट में 1 लाख मुकब मीटर का कंक्रीट तैयार करने का अमल जारी था। तौसी मंसूबे के दौरान हर मरहले की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई की गई। को सलाम जो पढ़ा करते हैं रोज़ो शब तेरे। कंक्रीट के मेयार की तस्दीक के लिए सुतूनों में अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल किया गया। जो पढ़ा करते। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई इमारत के वजन को संभालने के लिए बेहतरीन सुतून तामीर किए गए। इस पूरी नई अजीमुशान इमारत को मुस्तहकम बनाने का इन्हिसार कंक्रीट की कुव्वत और पायदारी पर था। इमारत का पूरा ढांचा सुतूनों का मरहून मिन्नत होता है। इस हॉल की बुनियाद में कंक्रीट के मुकाबले में फौलाद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है ताकि इस अजीमुशान ढांचे को बेहद मजबूत बनाया जा सके। पेश करता तहखाने और सुतून के लिए सरियों से तैयार किए गए अहम पिंजरों को बुनियादों से उठाए गए फौलादी टावर के साथ वेल्ड कर दिया गया। मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। इतने अजीमुशान मंसूबे के लिए मुनासिब तादाद में पत्थरों की फराहमी की गरज से अगर रिवायती तरीके इख्तियार किए जाते तो 15 साल सर्फ होते। तामीराती शेड्यूल के मुताबिक एक ऐसा मैकेनिकी तरीका दरकार था जिसकी बदौलत पत्थर 2 साल के अंदर दस्तयाब हो जाएं। इस जरूरत को पूरा करने की गरज से तामीराती मकाम से 20 किलोमीटर दूर दुनिया में मसनूई पत्थरों की सबसे बड़ी फैक्ट्री कायम की गई। की फज़ाओं को सलाम। पूरे सऊदी अरब से मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को हासिल करके उन्हें तोड़ा गया और उन्हें एक खास अमल के जरिए सीमेंट में शामिल किया गया। तामीराती काम के लिए मुताद्दिद अक़साम के पत्थरों की जरूरत थी। बाज पत्थरों को नस्ब करने के लिए 1 से ज़ायद मर्तबा काटना पड़ा। आमेजे को पूरी तरह यकजा करने और हवा के बुलबुले खत्म करने के लिए बेहद एहतियात से काम लिया गया। पूरी गुंजाइश के साथ काम करते हुए फैक्ट्री में यौमिया 750 पत्थर तैयार किए गए। मजमूई तौर पर 5 लाख पत्थर बनाने थे। इनमें से बाज को आराइशी सुतूनों में नस्ब करना था। माहिर कारीगर
जिप्सन पर नक्शो निगार कंधा करते रहे। नक्शो निगार को नेगेटिव अंदाज में कंधा किया गया ताकि पत्थर पर उनका असल नक्श तैयार हो सके। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे, नक्शो निगार कंधा करने के अमल में मुतअद्दिद जदीद औजारों की मदद दी गई। इसके बाद पत्थरों पर मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया गया ताकि अक्स वाज़ेह और पायदार हो जाएं। पत्थरों की इतनी एहतियात और महारत के साथ तैयारी ने तौसीह शुदा हिस्से को फन तामीर का एक शाहकार बना दिया, जिसकी बदौलत पूरी इमारत देखने से ताल्लुक रखती है। वजद करती उन हवाओं को सलाम। 2312 मेहराबें तामीर की गईं, जो 27 खुले और 68 बंद सहनों में फैली हुई हैं। वजद करती उन हवाओं। छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदी